میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈیفرنٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے۔ کون کون سے؟ جی عفان بھائی مائک لے لیجیے۔ ایک پیاری حدیث، جی ایک پیاری حدیث، انشاءاللہ آج بھی ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا ہمیشہ کی طرح۔ اس میں ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اس کے بعد کلام، جی ہاں آج انشاءاللہ حسان بھائی سے کلام سنیں گے۔ اس کے بعد کرامات صحابہ، جی ہاں کرامات صحابہ مختلف ہوتے ہیں، اور آج انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا کرامات صحابہ۔ اور اس کے بعد اسلامک ہسٹری، جی ہاں اسلامک ہسٹری، یہ بھی ہمارا ایک بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے۔ یہ پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ یہ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے۔ آپ سب نے مل کر یاد کرنے ہیں، یہاں پر موجود بچے بھی کریں گے اور انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ حدیث پاک یاد کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو حدیث پاک دکھائی جائے گی، آپ پکچر لے لیجئے اور اچھے انداز سے ہمیں بھیجا کریں۔ اسی سیگمنٹ میں ہم آپ کی پکچرز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا، ایک پیاری حدیث، اور اب دیکھتے ہیں کون جلدی سے حدیث پاک یاد نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک نیا چہرہ بھی ہے، نئے بچے بھی ہیں، ان کا نام پوچھ لیتے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم، زور سے۔ ابراہیم، ابراہیم بھائی، آپ پہلے آئے ہمارے پروگرام میں؟ جی آئیں، کتنا پہلے آئیں؟ پرسوں، پرسوں آئے، تو پھر اتنا ڈر کیوں رہے تھے ہاتھ اٹھانے میں؟ یوں آپ لوگ نیچے کر لیں، ہے ڈر لگ رہا ہے؟ ابھی بھی آپ ایسے انگلیوں کو موڑ لیں۔ انگلیاں کتنی ہیں ہاتھ میں؟ کتنی ہیں؟ 5 ہیں، دونوں ہاتھوں میں ملا کے کتنی ہیں؟ 10۔ تو واپس 10 لے کے جائیں گے، 8 9 لے جائیں گے، ایسے ایسے دبا دبا کے، آخر میں توڑ تو نہیں لیں گے؟ چلیں بھائی، ابراہیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک سوال دیا ہے ہمارے صفی اللہ بھائی نے، کیا سوال دیا ہے؟ انسانوں میں سب سے پہلے سلام انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ اور میں سوال دے رہا ہوں کہ جو کل دیا تھا اور کل آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ کل کیا سوال دیا تھا میں نے؟ آپ کا فیوریٹ جی، آپ کا فیوریٹ پروگرام کون سا ہے؟ یا جو ہے آپ نے مدنی چینل کے جو مختلف پروگرامز آتے ہیں، ہمارے بغداد بھائی نے کل کتنے نام سنائے تھے؟
10 10 کے نام سنائے تھے، تو آپ بھی نام سنائیں کہ بھائی مجھے 10 یاد ہیں، 11 یاد ہیں، 12 یاد ہیں. ٹھیک ہے، 12 یاد ہو گئے. دیکھتے ہیں ابھی کتنے آتے ہیں. تو آئیے اب ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں. اسکرین پر حدیث پاک دیکھی جائے گی، اس کے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور اچھے انداز سے پیارے بچوں نے پیارے انداز سے ہمیں لکھ کر وہ حدیث پاک واٹس ایپ کرنی ہے، سینڈ کرنی ہے. انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی حدیث پاک دکھائیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اللہ اکبر. جی حدیث پاک میں کیا بتایا گیا؟ جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین میں کامل ہونے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وعدے کے بھی پابند ہوں. اگر وعدہ کیا ہوتا ہے کس کو پتا ہے؟ ابراہیم بھائی، وعدہ، پرومس. واٹ از پرومس؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں پرومس کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوتا ہوگا. سچا وعدہ. بچے ہو رہے ہوتے نا کوئی چیز ایسے بول دے نا، سچا وعدہ کرو، سچا وعدہ نہیں بولتے. کیا ہوتا ہے وعدہ؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ چلے بھائی عفان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جیسے اپنے دوست کو بولا میں کل نئی سائیکل لاؤں گا لیکن لائی نہیں. تو دوست کو بولا کل نئی سائیکل لاؤں گا. کیوں بھائی نئی سائیکل دوست کو دینے کے لیے لانے اور پھر لائے نہیں؟ اچھا جی بغداد بھائی. جیسے کہ ہم کسی سے بولے کل میں دے جاؤں، تم ابھی آپ سوچو پہلے اچھی طریقے سے. عبدالرافع بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی عبدالرافع بھائی، وعدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں اور مصروف ہیں. جو چیز ہم لوگ جی جو چیز ہم لوگ پرومس. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا پرومس بھائی. جی بغداد بھائی کے پاس پھر سے چلتے ہیں. جیسے کوئی بچہ بولے ایک بچے سے کہ میں جو ہوں کل جو ہے پکا اسکول آؤں گا، کیونکہ دوسرے بچے کو اس بچے سے کام ہوتا ہے کل اسکول میں. اور پھر جو بچہ ہے جس نے پرومس کیا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے اسکول نہ آئے، تو یہ وعدہ خلافی کہلائی. یہ وعدہ خلافی ہے بھائی. پورے ڈیٹیل سے انہوں نے سمجھایا ہے. تو پرومس یعنی ہم نے کوئی بات طے کر لی کہ میں کام یہ ضرور کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ وعدہ خلافی کہلاتی ہے. اس میں اپنی جگہ تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے کہ لیکن بہرحال ابھی تو ہم پرومس سمجھ رہے تھے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ پرومس کیا ہے؟ ہم نے ایک چیز طے کر لینا کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا. امی سے پرومس کر لی کہ اب میں جو ہے یہ چھالیاں نہیں کھاؤں گا. بچوں کا ہوتا ہے نا، کوئی بچے کیا کھاتے ہیں؟ وہ چھالیاں وغیرہ وہ اس طرح کی کھاتے ہیں اور ببل کھا رہے ہوتے ہیں. تو اب امی سے پرومس ہو گیا اب نہیں کھاؤں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ طے ہو گیا، تو پرومس ہو گیا. اور پھر اس پرومس پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور پتہ ہے کہ امی سے پرومس ہوا ہے اس کے باوجود، بلکہ جب پرومس کر رہے ہیں جب ہی ذہن میں موجود ہے، پرومس کرتے ہوئے ذہن میں ہے کہ بس امی کو ایسی ٹرخانے کے لیے کر رہا ہوں، کھانا تو میں نے یہی ہے، کرنا تو میں نے ایسے ہی ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ وعدہ خلافی. تو ہمیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیے حدیث پاک کو ہم یاد کرتے ہیں. جی اور جو گھروں پر ہیں آپ بھی سنا سکتے ہیں پیارے بچوں. آپ کے لیے پروگرام ہے میرا پیارا دین. ٹھیک ہے جی، آئیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. لا دینا لا دینا لمن لا لا دینا لمن لا. کون سنائے گا؟ سنائیں. لا دینا لمن لا. جی لا دینا لمن لا. صحیح ہے. اور آپ نے نظر رکھنی ہے کہیں غلطی ہو کچھ ہو تو بتا دینا آپ نے. جی سنائیں. آپ سنا دے نا. چلے آپ سنا دے بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دین لمن لا. اور زیادہ سناتے تو نمبر کٹ جاتے. کاٹنے تھے. جی لا دین من اللہ لمن لا لا دین لمن لا لا دین لمن لا لا دین لمن لا عہد لا. اچھا یہ لاہو بھی ہو سکتا ہے اور وقف کریں گے تو لا. ٹھیک ہے جی، تو ہم وقف کر کے پڑھا رہے. عہد لا عہد لا لا دین لمن لا عہد لا. عہدہ عہدن ہوتا ہے نا، تو اسی سے عہدہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لا دین لمن لا عہد لا.
لا دین لمن لا عہد لہ. اب آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں. اب ذہین بچہ بننا ہے تو سنانا ہوگا لا دین لمن لا عہد لہ. لا دین لمن لا عہد لہ. عفان بھائی جلدی سے. دین لمن لا عہد لہ. جی صحیح سنا ہے. بس آخر میں آئین میں تھوڑا آئین میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے. جی ابراہیم بھائی لا دین زور سے. لا دین لیمل لمن لا عہدین عہد لہ. عہد لہ. ہاں ہاں کچھ زیادہ آ رہا ہے, ہاں تھوڑا سا کم ہوگا. جی ہاں آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ. عبدالرافع بھائی دین لما لیمل نمل لیمل لمل لا 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 دل عہد لہ. عہد لہ. آج کیا ہوا عبدالرافع بھائی, کہیں اور ذہن ہے گھر پہ, کوئی مسئلہ ہے؟ کل تو بڑا اچھا سنایا تھا آپ نے, آج شاید کوشش کم ہو رہی ہے. چلے بھائی آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. میں ایک دفعہ اور پڑھاؤں گا, پھر عربی اور ترجمہ دونوں سنیں گے. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جی تو کون سنا رہا ہے عربی اور ترجمہ؟ جی چلیں بھائی. یہ کیا ہاتھ جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے, یہ بلب کی طرح نہیں ہوتا بجلی کم زیادہ ہو رہی ہو تو. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ اتنا ہل کے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں میں اگر زیادہ ہلوں گا نا, میرے تو چیئر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے نا. یہ سنو آپ نیچے تشریف لے آئے. جی دوبارہ سے سنانا ہے عربی آپ نے, دوبارہ سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ. لا عہد لہ. لا دینا لیمل. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں پڑھنے میں تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں بچے. لمن لا پڑھو. ہاں ہاں چلیں, آپ کو نہیں بول رہا بھائی, میں مطلقاً بتا رہا ہوں. جی عہد لہ. اور ترجمہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو اور اچھا بقیہ تو ٹھیک ہے, لیکن درود پاک تو صحیح سے پڑھنا ہوتا ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور کون ہے بغداد بھائی کے مقابلے پہ عربی اور ترجمہ؟ عفان بھائی آئیں گے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں, سنائیں. لا دین لمن لا عہد لہ. جو شخص وعدے کا ایمان نہیں جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اس کا کوئی دین نہیں. بڑی اچھی کوشش ہے ویسے, چھوٹے ہونے کا مارجن ان کو ملنا چاہیے. اب کیا کریں ہم اس پہ؟ کون ہے ذہین بچہ آج کا؟ آپ ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں ہیں؟ اچھا سنا رہے, چلے سنائیں. لا دین جی لمن لا عہد لہ. جو شخص یہ بغداد بھائی اب دیکھ لیں, سب کے آپ نا نمبر لگاتے جائیں بھائی. میں تو ذہین بچہ بنانے اور صفی اللہ بھائی کو دے دیا, بس میں ان کو ہنٹ دیتا جاتا ہوں. یہ سب نمبر نے نا حساب کتاب ذرا دماغ میں چلاتے رہیں. پابند نہیں. جو شخص وعدے کا وعدے کا وہ پابند نہیں اس کا کوئی پابند دین نہیں. ہاں جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو ہمارا دین ہے نا, ہمارا دین کیا ہے؟ میرا پیارا دین, ہمارا پیارا دین, ہمارا پیارا دین. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ان کو بھی ہم پورا فالو کریں. تو ہمیں جب وعدہ کر لیں تو اس کو پورا
کرنا چاہیے جی. تو صفی اللہ بھائی جلدی سے آپ ذہین بچہ اناؤنس کر دیں, پھر ہم آگے تصویروں کی طرف. تصویریں ہیں آج, نہیں ہے کچھ ہیں آج؟ جی آئی آئی ہیں, کچھ آئی ہیں. دیکھیں صفی اللہ بھائی ماشاءاللہ ترغیب تو دیتے ہیں, تو تھوڑی تھوڑی آئی جاتی ہیں جی. عفان بھائی آج کے ذہین بچے ہیں. سبحان اللہ, آج کے ذہین بچے ہیں. عفان بھائی, سب کہہ دیں سبحان اللہ. عفان بھائی کا نام لیتے ہیں, مبارک دے دیں, مبارک ہو, مبارکباد دے دیں. بھائی وہ دینے کو ہی نہیں تیار, مبارکباد ہی نہیں دینے کو تیار. کلاس میں کوئی آگے بڑھ جائے تو بکیا کا منہ اتر جائے, یہ کیوں آگے ہو گیا, ہم کیوں نہیں گئے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ساری چیزیں نمبروں میں شامل ہوتی ہیں. اب بغداد بھائی وہ عبدالرافع بھائی سنا رہے ہیں پیچھے سے ان کو, تو وہ کیسے سنائیں گے ایسے, تو وہ تو بیچارے رہ جائیں گے نا جب ان کو خود سے نہیں سنا سکیں گے. اب کوئی تیرنے کے لیے تیرنا سیکھ رہا ہو, اب اسے کوئی پیچھے سے سہارا دیتا رہے تو وہ سیکھے گا؟ وہ تو کبھی نہیں سیکھ سکے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا نا, تھوڑا سا ڈوبے گا, نکلے گا, پھر آخرکار سیکھ جائے گا. تو یہ تو مسئلہ ہے نا. تو آج تو بہرحال صفی اللہ وہ ہمارے عفان بھائی ماشاءاللہ ذہین بچے بن چکے ہیں. آئیے کچھ تصاویر کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ائت المعروف, نیک کام کرو. اور یہ گجرا والا تو پڑھا جا رہا ہے, زینب اتاریہ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا صاف ستھرا لکھا ہے. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے جی. نیکسٹ, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, افضل العبادتی قراءۃ القرآن, افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. یہ ہیں ہمارے پھر وہی ہیں محمد ریحان اتاری, مجید ہیں میاں والی سے ماشاءاللہ زبردست. تو اسی طریقے سے آپ حدیث پاک لکھ کر بھیجتے رہیں, یہ نئے ایڈیشن ہے, اب آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. ہمارے ریحان مجید اتاری نے میاں والی سے ایک اور حدیث پاک لکھ کر بھیجی, اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے کیا ہے بھائی, بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ, بادل ہیں, بارش, پانی وغیرہ جی. ہاں جی, نیچے سمندر بھی چل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت والی بارشیں عطا فرمائے. تو اب پکچر آف دا ڈے بھی ہمارے پاس, تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی پکچر آف دا ڈے. جی ماشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی, تو اب آپ نے پیچھے نہیں جانا, لکھ کر یوں حدیث پاک بھیجتے رہنا. اور یہ جو ہے نا ایک دفعہ ہی ساری بھیجتی, ایک ایک کر کے بھیج دیں تو آپ کی روزانہ شرکت ہو جائے گی. ایک ہی دفعہ ساری بھیج دیں گے تو پھر کل ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں اب کیا کریں. تو خیر ہم تو روز کے لیے ایک حدیث پاک دے دیتے ہیں. جو آج حدیث پاک ہم نے یاد کرائی ہے وہ بھی آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے حسان بھائی کے پاس, اور جو کہ سیگمنٹ ہے ہمارا, کلام, سیگمنٹ ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی. تو حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. اب ان کے پاس جلدی سے چلتے ہیں اور کلام ان سے پوچھ لیتے ہیں. کون سا سنا رہے ہو حضور؟ پیش حق مجھ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. مجدہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مجدہ نہیں پتا؟ یہ کلام تو اتنا مشہور ہے اور یہ لفظ بھی یوز ہوتا رہتا ہے. مجدہ مطلب خوشخبری. کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری. اب بچوں کو پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے. اب وہ مجدہ کو جو ہے نا, کوئی جو ہے وہ ایک جگہ پڑھا, وہ صاحب پڑھ رہے مزدہ. اب مزدہ تو وہ گاڑی ہوتی ہے روڈوں پہ چل رہی ہوتی ہے نا کراچی کے اندر, تو وہ مزدہ نہیں, یہ کیا ہے؟ ہاں مجدہ. مجدہ مطلب خوشخبری. مجدہ ہاں, قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی خوشخبری دیں گے؟ شفاعت کی. لوگ تلاش کر رہے ہوں گے, اتنا دن سخت ہے کہ کون ہماری شفاعت کرے, سفارش کرے اور ہم ان سختیوں سے نجات پائیں. تو کون ہوں گے اس وقت خوشخبری دینے والے شفاعت کی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ خوشخبری دیں گے, اور آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے ہماری سفارش کریں گے, اور اللہ پاک کی رحمت ہوگی. ہم خوشی خوشی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کہاں جائیں گے عبدالرافع بھائی؟ ہاں. تو آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو مل کر پڑھنا ہے آپ, ٹھیک ہے؟ عفان بھائی یا اوپر دیکھنا ہے. آپ تو روز آتے ہیں, اب تو سب یاد ہو گیا ہوگا آپ کو, ادھر ادھر کیا لگا ہوا ہے. ہمارے سارے کیمرہ مین بھی یاد ہو گئے ہوں گے, آپ کو یاد ہو گئے, تو مل کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھنا. چلیں جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ 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 اللہ
مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پڑھو اللہ 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 نکل جانے کی جاگے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جاگے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، بڑھو اللہ 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 اسیروں کی طرف خرمن سیاہ پہ خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اللہ 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 پیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، مل کر پڑھیے اللہ 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 کیا بات ہے، بڑے خوبصورت انداز سے ذکر کیا. آئیے ذکر کو تھوڑا سا اور کریں. اللہ اللہ مل کے کرنا ہے. ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل روشن ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے. سب نے آنکھیں بند کر کے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر. اللہ اللہ اللہ
إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اسی انداز سے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے, دل روشن ہوتا ہے. تو بچوں کو بھی چاہیے, بڑوں کو بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں. اب اسی کے ساتھ ہم صفی اللہ بھائی کی طرف چلیں گے اور ان سے پتہ کریں گے کہ وہ سیگمنٹ کون سا لائے ہیں اور کچھ ان کی کالز بھی آئی ہیں یا نہیں آئیں کچھ. چلے پہلے آپ کیسا کرتے ہیں, سیگمنٹ لے لیتے پھر کالز آرام سے, ٹھیک ہے جی؟ اور کالز بھی شامل کر سکتے ہیں جب تک آپ. جی تو سیگمنٹ آج کون سا ہے آپ کے پاس؟ کرامات صحابہ. جی آپ کا میں نے آگے سے ہی دیکھ لیا. جی تو چلتے ہیں سیگمنٹ کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کرامات اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنا کرتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے سے صحابی رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننی ہے. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ. حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, آپ رضی اللہ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. یعنی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ بھی ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں. چلیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہو اللہ پاک اسے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بخار ہو اللہ پاک اسے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ سنتے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے. کیا دعا کرنے لگے؟ آئیے سنتے ہیں کہ اے اللہ پاک, میں تجھ سے ایسے بخار کی دعا کرتا ہوں جو مجھے جہاد کرنے سے, کعبہ شریف کی طرف سفر کرنے سے اور مسجد کی طرف جانے سے نہ روک سکے. آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی. جب آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو بخار ہو اللہ پاک اسے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے, تو آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی. آپ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اللہ پاک, میں تجھ سے ایسے بخار کی دعا کرتا ہوں جو مجھے جہاد کرنے سے, کعبہ شریف کی طرف سفر کرنے سے اور مسجد کی طرف جانے سے نہ روک سکے. پھر پیارے بچوں, آپ رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکتیں کچھ اس طرح ظاہر ہوئیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا تھا, ہر وقت بخار رہتا تھا, اور بخار کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا بدن بھی بہت زیادہ گرم رہتا تھا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ کا جسم جو ہے وہ بخار کی وجہ سے بہت گرم رہتا تھا. مگر میرے بابا جان اس حالت میں بھی حج ادا کرنے گئے, جہاد میں سفر کیا اور مسجدوں میں حاضری دیا کرتے تھے, اور بابا جان یہ تمام کام اس انداز میں کر رہے ہوتے تھے جیسے انہیں بخار ہے ہی نہیں, جبکہ بابا جان بہت تیز بخار میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بخار کی دعا فرمائی تو آپ کو اس طرح بخار ہوا کہ آپ نے کوئی عبادت نہیں چھوڑی لیکن آپ کو بخار تھا. آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بدن بہت زیادہ گرم رہتا تھا. لیکن پیارے بچوں, ہمیں اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے جس میں کوئی تکلیف ہو. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مزید محبت عطا فرمائے. آمین. جاہ
नबी अमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। सफ़ीउल्लाह भाई ने पहले तो हमें बताया कि उन्होंने दुआ की थी कि मुझे बुखार रहे लेकिन नेकियों में रुकावट ना आए। फिर आखिर में सफ़ीउल्लाह भाई ने कहा कि हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए, और फिर साथ में ये कहा कि हमें इन प्यारी बातों पे अमल भी करना चाहिए। तो भाई बातों पे अमल भी करें, दुआ भी नहीं करें, फिर क्या करें। देखिए ये थे सहाबी, कौन थे? सहाबी। हाँ, उनका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है। उनका जो है वो, अब देखें ना जिस तरह उनकी दुआ कबूल हुई, इसीलिए तो करामत है ना कि कैसी दुआ मांगी कि बुखार भी रहे और कोई रुकावट भी ना है नेकियों में। अब हमें तो बुखार आया तो क्या होता है अफान भाई? माइक में बिस्तर पर अम्मी पानी, यूं है, हिलते भी नहीं है। अब्दुल राफे भाई ऐसे ही होता है? नहीं होता? तो क्या होता है बुखार में? जो स्कूल भी जाते हैं खूब चाको चौबंद रहते हैं? नहीं रहते ना। तो यही तो कह रहा हूँ, कहाँ हैं मेरे बच्चे। तो हम तो ऐसे पड़ जाते हैं ना, तो हम आजमाइश, तो इसलिए हमें क्या बताया गया, हम इस तरह के आजमाइश ना मांगे, हम आफियत मांगे कि अल्लाह में आसानी दे और हम नेकियां भी करते रहें। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, उनका मकाम अलग है, उनकी शान अलग है। अल्लाह पाक उनके जो है ना, वो जो और नेकियां इतनी सारी करते थे जो बग़ैर बुखार के, हमें उसको ही फॉलो कर लें तो बड़ी बात है। वो तो बुखार में, और बुखार क्यों मांगा था कि उसमें नेकी ज़्यादा मिलती हैं, तो बुखार भी रहेगा और नेकियां भी वो करते रहेंगे। माशाअल्लाह जी। चलते हैं कॉल्स की तरफ जी। मैं हूँ फातिमा तारिया। फातिमा बाजी आ गई हैं मिंचनाबाद से। वाह भाई वाह जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सुभान अल्लाह। मदनी चैनल कितनी थी? ये तो 15 नहीं बोला था। 15 हो गई। वाह बगदाद भाई, आप और तैयारी करें जब तक। मैं आपको सुना देता हूँ। चले अभी आगे तो कॉल जी। नेक्स्ट। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। जवेरिया बाजी भी आ गई मिंचनाबाद से। सुनाए फातिमा दीन से यूं मदीने में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जवेरिया बाजी थी, इन्होंने अपनी तर्ज में नाच सुनाई है। बच्चों की अपनी तर्ज भी होती है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब आपने पाबंदी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। और एक जवेरिया बाजी आई है मिंचनाबाद से, और भी बहुत सारी होंगी। फातिमा बाजी हैं, खतीजा बाजी भी होंगी, कोई ज़ैनब बाजी भी होंगी, है ना। तो उनसे भी आपने प्रोग्राम की दावत उन्हें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ तारी है। मैं कोटला गुजरात मैं आज आपके सवाल का जवाब जी जल्दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आमीन। अपना प्रोग्राम नहीं बताया फेवरेट, और प्रोग्राम्स के नाम भी नहीं बताया आपने। चले भाई, अभी तो हमारी फातिमा बाजी जीत चुकी हैं आपसे, अभी तो टाइम नहीं है। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ देखेंगे, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट की तरफ, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री में हम सुन रहे हैं हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपसे मुतालिक सुनी हैं। अफ़ान भाई क्या कह रहे हैं? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले सब मुसलमान छुप छुप कर इबादत करते थे। सही है। और जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, अपनी बहादुरी दिखाई, वाह, सब लोग खाने काबा में नमाज पढ़ने जाते थे। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, फिर खाने काबा के पास हमने सुना था ना, नहीं जा पाते थे, वो गैर मुस्लिम जो है वो तंग करते थे। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हो गए तो इस्लाम को, मुसलमानों को बड़ी पावर मिल गई। वो खाने काबा के पास जाकर भी इबादत करने लगे। आपने क्या बताना है? वो आजकल जो हमने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो वो बता तो दिया ना। मैं और भी बता रहा हूँ। क्या बता? जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए थे ना, तो जो है काफिर आधे हो गए थे, और मुसलमानों के अंदर बहुत ताकत आ गई। ठीक है, वो काफिर कैसे आधे हो गए थे? आधा कर दिया काट के किसी? नहीं, जैसे कि देखें
دیکھیں دکھائیں, یہ پورا ان لوگ کا وہ تھا, یہ پورا ان کا وہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھا, وہ بہت بہادر تھے نا. تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا, تو وہ آدھے ان میں سے نکل کے مسلمانوں میں ہو گئے شامل تھا کہ غیر مسلموں کی پاور آدھی ہو گئی, غیر مسلموں کی پاور, ہاں تو پاور آدھی ہے جو انہوں نے بتایا نا وہ تھا, تو یہ وہ پاور تھی. ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا آپ کی. تو وہ پاور جو ہے مسلمانوں کی بڑھ گئی اور ان کی آدھی ہو گئی, وہ کمزور ہو گئے. اچھا اب ہم یہ آپ کو سن رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم محبت کرتے ہیں اپنے امی ابو سے, اچھے لگتے ہیں امی ابو عبدالرافع بھائی؟ امی ابو اچھے نہیں لگتے؟ اچھے لگتے نا بھائی. آپ کے نا کہیں اور چل رہا ہے, یہی مسئلہ ہے. دیکھیں اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوتا ہے. اب میں نے پوچھا امی ابو اچھے لگتے ہیں عبدالرافع بھائی, پہلے تو یوں ہو رہا تھا. تو وجہ کیا تھی؟ آپ نے سوال سنا نہیں, یا سنا تھا تو کانوں نے سنا تھا, دماغ کہیں اور چل رہا تھا. تو دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے. تو امی ابو اچھے لگتے ہیں؟ جی. اچھے لگتے ہیں نا, اور ماں بہن بھائی بھی اچھے لگتے ہیں, سب لوگ یہ اچھے لگتے ہیں میرے رشتہ دار. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے اچھے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, اچھے لگتے ہیں, محبت کرتے ہیں ہم, لیکن ان سے بڑھ کر ہمیں محبت کرنی چاہیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. امی ابو سے بڑھ کر کس سے محبت ہوگی؟ اپنے پیارے نبی سے. بہن بھائیوں سے بڑھ کر محبت کس سے ہوگی؟ ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. کہ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. تو مومن ہونے کے لیے, کامل مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے عفان بھائی؟ کہ سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہو؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اب اس حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. کہاں حاضر تھے عبدالرافع بھائی؟ حاضر کے کہاں؟ لگ بھگ. آپ نے چپ رہنا ہے. کہاں حاضر تھے؟ لگ بھگ حاضر تھے. خدمت. جی خدمت. کس کی خدمت میں؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, خدمت میں مطلب ان کے پاس موجود تھے ہم. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہیں. میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی انہوں نے یہ تو کہا سب سارے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ ہیں, لیکن میری جان کے بعد, اپنے نفس کے بعد. جب انہوں نے یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم اے عمر تمہاری محبت اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ پاک کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ. تو سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہاری محبت مکمل ہو گئی, تمہارا محبت مکمل ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور کیا کریں گے اب صفی اللہ بھائی؟ اینڈ کریں گے جلدی سے کرتے. پھر اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا